بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنا نیا چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے بین الاقوامی تجارت۔ ابھی اس کا تھوڑا سا ہم انٹروڈکشن دے دیتے ہیں کہ بین الاقوامی تجارت ہوتی کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو بین الاقوامی تجارت کا جو وجود ہے وہ قدیم زمانے سے ہی ہے، کیونکہ شروع سے ہی جو چیزیں ہیں کھانے پینے والی جو بھی ضروریات کی، وہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے تھے، کاروبار کرتے تھے اور منافع کماتے تھے۔ اب نا دو سینیریوز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہی ملک کے اندر چیز ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں یا شہر سے گاؤں یا گاؤں سے شہر لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ملک میں ہی ایک دوسرے کے، اس کو ہم کہتے ہیں ملکی تجارت، یعنی ملک کے اندر رہتے ہوئے کسی بھی علاقے میں لین دین کریں گے۔ یہاں پہ انہوں نے ایک ایگزامپل کوٹ کی ہوئی ہے یہ کہ جیسے ملتان کا تاجر ہے، وہ لاہور جا کر اگر مال خریدتا ہے، یا لاہور کا جو تاجر ہے وہ کراچی سے مال لائیں، ٹھیک ہے تو وہ ایک ہی کنٹری کے اندر، اس کو کیا کہیں گے؟ ملکی تجارت۔ اب اگر اس کے وائس ورسا سچویشن دیکھیں کہ اگر ایک ملک دوسرے ملک سے اشیاء خریدے، درآمد کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ منگوانا، یا اپنی اشیاء باہر بھیجے یعنی اپنی چیزوں کو بیچے، تو اسے غیر ملکی تجارت کہتے ہیں، یا پھر اس کو بین الاقوامی تجارت بھی کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان سے کپڑا، کپاس، چاول، کھیلوں کا سامان دوسرے ممالک کو جاتا ہے، اور باہر سے اشیاء سرمایہ، مشینیں، صنعتی خام مال، ادویات، کاریں وغیرہ منگوائی جاتی ہیں۔ بس ایسی تجارت جو دو ممالک کے درمیان ہو یا دو سے زیادہ کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بین الاقوامی تجارت، ٹھیک ہے۔ اس کا بنیادی اصول کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر ملک وہ چیز دوسرے ممالک سے منگوائے گا یا خریدے گا جس کو وہ خود نہیں پیدا کر سکتا، یا جس کو پیدا کرنے میں جو اس کو مصارف ہیں وہ کیا آ رہے ہیں؟ زیادہ۔ اب ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ملک کو کسی نہ کسی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے، اور ظاہر بات ہے کسی کو کوئی چیز وافر مقدار میں ملی ہوئی ہوتی ہے، گاڈ گفٹیڈ ہوتی ہے، اور کسی کے پاس کوئی دوسرا وسیلہ زیادہ ہوتا ہے، اور ظاہر بات ہے یہ فرق ہی جو ہوتا ہے یہ کس کی بنیاد ڈالتا ہے؟ بین الاقوامی تجارت کی۔ جیسے ایران ہے، عراق ہے، یا سعودی عربیہ، یہ جو خلیجی ممالک، ان میں آپ کو پتہ ہے کہ تیل زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ اب دوسرے ممالک میں ظاہر بات ہے وہ تیل خریدیں گے انہی ممالک سے، اب یہ جو پیٹرول ہے ظاہر بات ہے وہ تجارت کی وجہ بن جائے گا۔ اس طرح اگر ہم امریکہ یا یورپین ممالک کی بات کریں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجیکلی بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہیں۔ اگر ہم چائنا، جاپان کی پیداوار کی بات کریں تو اس کی مصنوعات اور اشیاء سرمایہ کیا ہے دوسرے ممالک کے مقابلے میں؟ ظاہری بات ہے ہر ملک اس چیز کو دوسروں سے خریدتا ہے جو اس کو خود یا تو وہ بنا نہیں پا رہا، یا اس کو بنانے کے لیے اس کے اخراجات بہت زیادہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو جاپانی مصنوعات ہوتی ہیں وہ دوسرے ممالک کے مقابلے میں معیاری بھی ہوتی ہیں، اور اس کی پرائس بھی اکانومیکل ہوتی ہے۔ اسی لیے کیا ہوتا ہے یہ ممالک مصنوعات اور اشیاء سرمایہ حاصل کرنے کے لیے انہی ممالک پر کیا کرتے ہیں؟ انحصار کرتے ہیں۔ پاکستان میں کپاس اور چاول آپ کو پتہ ہے کہ وافر ہوتا ہے، تو اس لیے بنگلہ دیش میں پٹسن کی پیداوار زیادہ ہے۔ ظاہر بات ہے جو ملک جس چیز میں اسپیشلائز ہوگا وہی چیزیں دوسرے ممالک کو بھیجی جائیں گی۔ پاکستان میں کپاس اور چاول، اچھا یہ ہو گیا، اور اس طرح بین الاقوامی تجارت کا سلسلہ کیا ہوتا ہے؟ جاری رہتا ہے۔ اب ہم نظر ڈال لیتے ہیں کہ آپ کی بین ملکی تجارت اور بین الاقوامی تجارت میں جو بنیادی فرق ہے اس کا جائزہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو ٹاپک سامنے دکھ رہا ہے۔ اب ہمارا ٹاپک ہے ملکی تجارت اور بین الاقوامی تجارت میں فرق۔ ظاہری بات ہے آپ کو پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ ملکی تجارت سے مراد جو تجارت آپ کے ملک کے اندر ہی مختلف علاقوں کے لوگوں کے درمیان ہو، جبکہ اس کے برعکس بین الاقوامی تجارت کی بات کریں تو وہ کیا ہوتی ہے؟ دو ممالک کے درمیان یا مختلف ممالک کے درمیان۔ اب یہ کون سے فرق ہوتے ہیں جو ان دونوں میں ہے؟ تو تجارت، اب ان میں فرق کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے محنت اور سرمایہ کی نقل پذیری۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ نقل پذیری کیا ہوتی ہے۔ نقل پذیری سے کیا مراد ہوتی ہے کہ آپ کا ایک چیز کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا یا جا سکنا۔ اب ملکی تجارت کی بات کریں تو اس میں محنت کیا ہوتا ہے؟ مزدوری ہے نا، سرمایہ کیا ہے؟ مشینری یا پیسہ۔ یہ ملک کے اندر اس کی
को अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो तो वो आसान है। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, जैसे एक मज़दूर, उसका अगर जिस भी सिटी में जाने को दिल करे या जिस भी इलाके, वो वहाँ जाके काम कर सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि मुल्क की तिजारत में मेहनत की जो नकल पजीरी है वो आसान है। मुल्क के अंदर है, आने जाने पे कोई पाबंदी नहीं है। अब हम दूसरे ममालिक में तो इतना आसानी से नहीं ना मूव हो सकते जितना हम अपने मुल्क के अंदर चले। हर मुल्क में क्या है, हर शख्स अंदरून ममालिक में जहाँ चाहे सरमायाकारी भी कर सकता है। आप चाहे तो कराची में कारखाना लगाए, चाहे दिल करे लाहौर में, चाहे दिल करे मुल्तान में। आपको ज़ाहिर बात है सरमाए को एक जगह से दूसरी जगह आप जहाँ पे भी जाना चाहते हैं, आप पे किसी भी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई पाबंदी नहीं होती। ठीक है। मुल्क के अंदर मज़दूर बेहतर उजरत की तलाश में, ज़ाहिर बात है आपको पता है नकल पजीरी की भी ज़रूरत उसी वक्त आती है ना कि आपको अगर मैं अगर लाहौर में रहती हूँ, मुझे लाहौर में इतनी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मुझे कराची में उससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो मैं मूव ऑन कर जाऊँगी। यही एक लॉजिक होती है ना। जहाँ आपको ज़्यादा सैलरीज मिल रही है या जहाँ आपको उजरतों का मेयार ज़्यादा है, आप क्या करते हो, उस इलाके में मूव ऑन होने को प्रेफर करते हो। और कारखानेदारों को भी ज़रूरत के मुताबिक आप क्या करते हैं, दस्तयाब होते हैं। अशिया का मेयार इस तरह क्या होता है, जब मेयार कायम रहेगा तो मसारिफ भी यकसा रहेंगे। अगर हम बैनुल इक़वामी तिजारत की बात करें तो मेहनत या सरमाए को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने पे सख्त पाबंदियाँ आती हैं। कोई भी कारीगर बड़ी आसानी से अपना मुल्क छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में जाके काम नहीं कर सकता। ठीक है ना। इन पाबंदियों की वजह से ज़ाहिर बात है उनके डिफरेंसेस आ जाएंगे कि उनकी लागत पैदाइश में वही ना, एक चीज़ है अगर वो एक मुल्क में सस्ती तैयार हो रही है तो दूसरे मुल्क में वही चीज़ क्या होती है, महंगी तैयार होती है। और यही फ़र्क है। फिर हम बात कर लेते हैं दूसरी, वो कौन सा फ़र्क है, करेंसी का फ़र्क। मुल्की तिजारत में दूसरा बड़ा फ़र्क कौन सा आ जाता है, करेंसी का। अगर तिजारत मुल्क के अंदर ही है तो आपको पता है कि हुकूमत जो भी करेंसी जारी करती है, या आपको पता है जो नोट जारी किए जाते हैं वो मरकज़ी बैंक जारी करता है, वो ज़्यादाना तौर पे गर्दिश करते हैं जो भी पॉलिसी होती है उसके मुताबिक। और इस तरह तिजारत को फ़रोग़ हासिल होता है, क्योंकि लोग जो है मुल्की करेंसी को तो आपको पता है एक्सेप्ट कर लेंगे। बैन अवी तिजारत, आपने जो जो चीज़ जहाँ से ख़रीदी आप उसकी पेमेंट उस करेंसी में ही दोगे ना। और तिजारत में हमें पता है हमारा बहुत सारे ममालिक से लेन देन होता है, हर मुल्क की करेंसी दूसरे मुल्क की करेंसी से डिफरेंट होती है। जैसे किसी मुल्क की करेंसी डॉलर है, किसी की पौंड है, यूरो है, रियाल है, पाकिस्तानी रुपया हो गया। तिजारत करते वक्त हमें ये भी करनी पड़ती, कन्वर्जन करानी पड़ती करेंसी की। ज़ाहिरी बात है जब आपको करेंसी कन्वर्जन की तरफ जाना पड़े तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग है। ठीक है, शरह मुबादा एक्सचेंज रेट का बड़ा मसला पैदा हो जाता है। अब ये जो करेंसियों में जो डिफरेंस होता है वो काफ़ी हद तक बैन अवी तिजारत को रिस्ट्रिक्ट भी करता है। अब ये अक्सर होता है ना, करेंसी की कदर में कमी या इजाफा होता है, जिससे उसकी ज़ाहिर बात है जब करेंसी में कदर में कमी या इजाफा होता है तो चीज़ों की कीमतों पे फ़र्क पड़ता है, और उस कीमतों की बुनियाद पे जो तिजारत होती है वो अफेक्ट हो जाती है। अब अगर तीसरे पॉइंट की बात करें, तजारती पाबंदियाँ। मुल्की तिजारत में तो आप आज़ादाना तौर पर चीज़ों को एक इलाके से दूसरे इलाके में ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। आपको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसको लेन देन करने के लिए किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होती। अगर हम बात करें बैनुल अक़वामी तिजारत की तो मुख्तलिफ़ अशिया की जो नकलो हाँ हरकत है उस पर क्या होती है, पाबंदियाँ आयद होती हैं। अब ज़ाहिर बात है अशिया की कीमतों में भी फ़र्क पाया जाएगा। बाज़ औक़ात गैर ममालिक जो होते हैं वो अपनी सनती को अपनी सनत को तरक्की देने का मकसद है। तामीन की पॉलिसी क्या होती है, उसका मतलब ये होता है कि बाहर से, लेट सपोज़ कपड़ा बनाने की कोई सनत है, उसको प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट कैसे करेंगे कि बाहर से कपड़ा मंगवाना बंद कर दें ताकि लोग अपने मुल्क का बना हुआ कपड़ा ख़रीदें। यानी अपनी सनतों को, ये तो मैंने आपको कपड़े की सनत से एक एग्जांपल दिया है, यानी कि जिस भी सनत को हमने प्रोटेक्ट करना होता है तामीन की पॉलिसी इख्तियार करते हैं। तामीन की पॉलिसी यही होती है कि वो चीज़ बाहर से ना मंगवाई जाए बल्कि अपनी ही सनत को प्रमोट किया जाए। और गैर मुल्की अशिया की दरामद पर आपको पता टैक्स लगते हैं, या इतना टैक्स लगाएंगे कि वो अशिया हमारे लिए महंगी हो जाए, हम उसको ख़रीदें ही ना, हम अपनी मुल्की सनत को प्रेफर करें। ठीक है, इस तरह से बाज़ औक़ात कोई मुल्क किसी चीज़ पर मुकम्मल पाबंदी भी लगा सकता है कि वो चीज़ बाहर से मंगवाए ही ना। और इस वजह से ही दो ममालिक के दरमियान जो करेंसी की कीमत है वो फ़र्क होती है। जैसे जापान है, उसमें कारें सस्ती हैं, और जब पाकिस्तान आते आते इस पर इतनी कस्टम ड्यूटी लग चुकी होती है कि इसकी कीमत में कई गुना ज़्यादा क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं सरकारी सहूलतों में फ़र्क। अब मुल्की तिजारत में बाज़ू का तो हुकूमत क्या करती है, मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलतें मुहैया करती है, कर्ज़े दे देगी, सनतों को टैक्सों में कुछ छूट दे देगी या बेनिफिट्स देगी। इस तरह से क्या लेबर यूनियन या ट्रेड यूनियन वगैरह जो होती हैं
قوانین اور فلاح بہبود کی سہولتوں میں کیا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ ایک ملک میں یہ تو سہولتیں ایک ہی شرح سے حاصل ہوتی ہیں، دوسرے میں ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، جس کی وجہ سے اشیاء کی پیداوار اور ان کے مصارف پہ کیا آ جاتا ہے، آپس میں فرق آ جاتا ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں تجارتی معاہدوں کی۔ ملکی تجارت میں عام طور پر کسی بھی قسم کا آپ کو ریٹرن اس میں معاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن بین الاقوامی سطح پہ اکثر آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا، دوسرے ممالک کے وفد آ رہے ہیں آپ کے ممالک میں، لین دین کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ چیز ہم خریدیں گے آپ سے، یہ دیں گے۔ حکومتیں کیا کرتی ہیں، آپس میں معاہدے کر لیتی ہیں، یہ اکثر ہم میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں۔ اور تجارتی وفد کا تبادلہ یعنی آتے ہیں، جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں چیزوں کو۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، تجارت باقاعدہ طور پہ شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ہم بات کر لیتے ہیں تجارتی پالیسی کی۔ اب بین الاقوامی تجارت میں ہر ملک کیا ہوتا ہے، اپنی پالیسی بناتا ہے۔ ان کی پالیسی کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ 6 ماہ بھی ہو سکتا ہے، وہ 1 سال کا عرصہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اسی پالیسی کے تحت ملک کے حالات کے مطابق تجارت کی اجازت ہوتی ہے۔ جیسے ایک ملک اس میں زر مبادلہ زیادہ ہے تو زیادہ تجارتی پالیسی ہوگی، اگر کسی ملک میں زر مبادلہ کم ہے تو محدود تجارتی پالیسی، یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ملک کے حالات کیا ہیں، اور جو بھی کوئی پالیسی بنائی جائے گی وہ ملک کے حالات کو مد نظر رکھنے کے بعد ہی بنے گی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، ملکی تجارت کے لیے ایسی کوئی پالیسی تیار کرنے کی آپ کو نہیں ضرورت۔ یہ جو تجارتی پالیسی یہ آپ نے ڈیزائن کرنی ہے جب آپ نے بین الاقوامی سطح پہ ایک دوسرے سے لین دین کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم بات کر لیتے ہیں نقل و حمل کے اخراجات۔ اب ظاہری بات ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک جب چیزیں بھیجنی ہیں تو اچھے خاصے اخراجات آتے ہیں۔ جب وہ اخراجات قیمت میں ڈالے جاتے ہیں تو چیزوں کی قیمت کافی حد تک اثر انداز ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ظاہری بات ہے، ملکی تجارت میں زیادہ مشکلات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جتنی بین الاقوامی تجارت میں ہوتی ہیں۔ اچھا، تو ہم نے ابھی تک یہ ڈسکس کیا، بین الاقوامی تجارت کا تعارف پڑھا سب سے پہلے، پھر ہم نے ملکی تجارت کے ساتھ اس کا کمپیریزن کیا، ہم نے یہ پوائنٹ نوٹ کیے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے، ہم نے ڈفرینٹ پوائنٹس میں ان کا فرق دیکھا، کرنسیوں کا فرق دیکھا، میرا تو سرمایہ کی نقل پذیری کے حوالے سے بھی ڈسکس کیا۔ اب یعنی ملٹیپل نقل و حمل، یعنی بہت سارے ڈفرینسز بھی ہیں تو دونوں کے ساتھ تجارت کا ٹیگ، لیکن آپ کو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ملکی اور غیر ملکی تجارت میں کیا فرق ہے، اور کون سی ایسی وجوہات ہے جس کی وجہ سے ہم دوسرے ممالک سے چیزیں خریدنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ یعنی ہمیں اکثر چیزیں اپنے ملک کے اندر پیدا کرنے میں جب زیادہ لاگت آ رہی ہو، یا وہ چیزیں ہمارے ملک میں پیدا ہی نہ ہو رہی ہوں، وہی اشیاء ہم دوسرے ممالک سے کیا کر لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، بات کر لیتے ہیں بین الاقوامی تجارت کے فوائد۔ اب ہم کہ اس کے کیا فائدے ہیں۔ ظاہری بات ہے، اب جیسے جیسے گلوبلائزیشن یا ڈیولپمنٹ ہوتی جا رہی ہے، تجارت کی اہمیت زیادہ ہو رہی ہے۔ کوئی بھی ملک رہ ہی نہیں سکتا دوسرے ملک سے انٹریکٹ ہوئے یا تجارت کیے بغیر۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلا فائدہ ہے اشیاء کی فراہمی۔ ظاہری بات ہے، بین الاقوامی تجارت میں ہر ملک وہ چیزیں بھی حاصل کر لیتا ہے جو اپنے ملک میں پیدا نہ ہو پا رہی ہوں، یا جن کی اگر وہ اپنے ملک میں اس چیز کو پیدا کریں گے تو اس کے اخراجات ان کو زیادہ آ رہے ہوں گے۔ جیسے پاکستان ہے، وہ چائے میں، پان، پٹسن وغیرہ میں، جبکہ بنگلہ دیش سری لنکا سے حاصل کرتا ہے، اور ان ممالک کو اپنی مصنوعات کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، برآمد کرتا ہے۔ یعنی ہر ملک کسی نہ کسی طرح دوسرے ملک سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کی ضروریات لامحدود ہوتی ہیں۔ پھر بات کر لیتے ہیں ضروریات زندگی کی فراہمی۔ اب ظاہری بات ہے، بین الاقوامی تجارت کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ ہر ملک اپنی جو بھی اس کو چاہیے ہوتا ہے وہ دوسرے ممالک سے خرید سکتا ہے، اور اس طرح لوگوں کو اشیاء کے حصول میں مشکل نہیں آتی۔ یعنی تمام پسماندہ ممالک ہے، وہ ادویات تو چاہیے نا، ہیلتھ، ایجوکیشن، یعنی بیسک نیڈز بھی اکثر ہوتا ہے ہم اپنے آپ پیدا نہیں کر پا رہے ہوتے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ میڈیکیشن کہاں سے لے گا، ترقی یافتہ ممالک سے حاصل کرے گا، اور اس طرح سے کیا ہوگا، انسان اپنی زندگی سیکیور کر لے گا، ٹھیک ہے۔ اور تجارت کی عدم موجودگی میں ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرا پوائنٹ ہے قحط سے بچاؤ۔ یہ کیسے ہوگا؟ 2-3 دہائی پہلے دنیا میں ظاہری بات ہے قحط کوئی بھی آ جاتی تھی ڈیسیز، اس کو کرنا بہت مشکل تھا، اس سے بچنا۔ لیکن آج کے دور میں ٹرانسپورٹیشن اتنی زیادہ ڈیولپڈ ہے کہ کہیں پہ بھی اگر دنیا میں قحط پڑ رہا ہے تو دوسرے ملک فوراً سے اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، اور جو بھی ضروری چیزیں یا خوراک
اشیاء خوراک ہوتی ہیں وہ کیا کی جاتی ہیں، وہاں پہ پہنچا دی جاتی ہیں، اور قحط کی صورتحال پیدا ہونے سے پہلے ہی کیا کر لیے جاتے ہیں، ایسے اقدامات کر لیے جاتے ہیں جس سے قحط کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں دفاعی ضروریات کی۔ اب دفاع کے نقطۂ نظر سے بین الاقوامی تجارت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ہر ملک اپنی ضرورت کے مطابق اسلحہ اور جنگی ساز و سامان غیر ممالک سے منگوا کر اپنا کیا کرتا ہے، دفاع کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، معاشی ترقی کا حصول۔ اب ظاہری بات ہے کہ آپ کے ملک کی جو گروتھ لیول ہے یا ترقی کا لیول ہے وہ تجارت سے بڑھتا ہے۔ ظاہری بات ہے اکثر پسماندہ ممالک میں تجارت کے ذریعے کیا کرتے ہیں، کیونکہ ان کی اب ترقی وہ اس طرح سے ہوگی کہ ان کو موقع مل گیا ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹ کس طرح سے دوسرے ممالک کے اندر انٹروڈیوس کرائیں، کیونکہ آپ کی اشیاء سرمایہ یا صنعتی خام مال ہے وہ دوسرے ممالک سے درآمد کر کے انہوں نے اپنی صنعتی ترقی کی رفتار کو کیا کر لیا، بہتر بنا لیا۔ دوستانہ تعلقات۔ اب تجارت سے کیا ہوتا ہے، آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ امن کو بھی کیا کرنا ہوتا ہے، برقرار، اور یہ کافی حد تک ہیلپ فل ہوتا ہے کہ جب دو ممالک ہیں ان کے تعلقات تجارت کی وجہ سے قائم ہو گیا تو پھر ان میں رکاوٹ یا لڑائی کی نوبت کم ہی آئے گی۔ جیسے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اگر تجارتی تعلقات ہیں تو ان میں کشیدگی نہیں ہوگی، کیونکہ ہر ملک نے اپنے بینیفٹ کے لیے یا مجبوری کے لیے جو بھی کہیں اسے دوسرے ملک کا محتاج ہونا پڑ رہا ہے، اور وہ ایسے رسک لے گا بھی نہیں۔ ضروریات کی ارزاں فراہمی، یعنی آپ کو سستی چیزیں مل جاتی ہیں تجارت کی بدولت، کیونکہ جن اشیاء کو پیدا کرنے کے لیے آپ کے پاس ذرائع ہیں وہ ان میں تخصیص حاصل کر کے کیا کرے گا، سستا تیار کرے گا۔ جو اشیاء اس کے لیے مہنگی ہیں وہ کیا کرے گا، دوسرے ممالک سے منگوا لے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں طلب و رسد میں ہم آہنگی۔ اب ظاہری بات ہے آپ کے اگر ملک میں وسائل اتنے نہ ہوں، طلب زیادہ ہو اور رسد اس کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہر ملک اپنی ضرورت کے مطابق اشیاء کی مقدار جو اسے چاہیے ہوتی ہے وہ باہر سے منگوا لے گا، یا دوسری طرف اگر رسد زیادہ ہے، طلب کم ہے، تو اپنی ضرورت کے مطابق وہ ایک حصہ اپنے پاس رکھ کے باقی کیا کرے گا، برآمد کر دے گا۔ اس طرح آپ کی جو طلب و رسد ہے وہ برابر ہے کہ جب آپ کی قیمتیں اسی وقت ڈسٹرب ہوتی ہیں جب آپ کی طلب رسد میں کوئی فرق آ جاتا ہے۔ اگر طلب زیادہ ہو جائے، رسد کم ہو جائے تو قیمتیں بڑھتی ہیں، رسد زیادہ ہو تو طلب کم ہو تو قیمتیں کم ہو جاتی ہیں۔ آپ کی جتنا زیادہ طلب و رسد میں توازن رہے گا، آپ کی قیمتوں میں بھی اسی قدر کیا رہے گا، استحکام رہے گا۔ اب بات کرتے ہیں پیدائش برپیمانہ کبیر کے فوائد۔ بین الاقوامی تجارت میں ظاہری بات ہے منڈیاں وسیع ہیں۔ اب اشیاء کو آپ نے کیا کرنا ہے، بڑے پیمانے پہ، جب بڑے پیمانے پہ تیار کریں گے تو آپ کو بڑے پیمانے کے فوائد بھی ہوں گے، اور بہت سارے بینیفٹس ہو سکتا ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کو حکومت کی طرف سے بھی دے دیے جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں تہذیب و ثقافت کے اثرات۔ اب بین الاقوامی تجارت سے ظاہری بات ہے مختلف ممالک کے درمیان یہ بھی تہذیب اور ثقافت کی ترقی کا بھی باعث بنتی ہے۔ تجارتی اشیاء کے ساتھ ان ممالک کا کیا ہے، جو تہذیب و تمدن ہے اس کا اثر دوسرے ممالک کے لوگوں کے رہن سہن پہ بھی پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اجارہ داریوں کا خاتمہ۔ اب تجارت سے کاروباری مقابلہ، کیونکہ کمپٹیشن جہاں پہ آ جائے وہاں پہ اجارہ داری کیا ہو جاتی ہے، آٹومیٹکلی ختم۔ اس لیے ملک میں اجارہ داریاں قائم نہیں ہوگی۔ مقابلے بازی کی وجہ سے اشیاء کی قیمتیں کیا ہو جائیں گی، مستحکم رہیں گی، اور اشیاء کا معیار بھی نہیں کم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ہے زائد پیداوار کی کھپت۔ اب تجارت کی بدولت یہ ممکن ہو پایا ہے کہ ہر ملک کی جو زائد پیداوار ہے جو اس سے بچ جاتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، دوسرے ممالک کو بھیج دی جاتی ہے۔ اس لیے ملک کے اندر سرد بازاری کا خطرہ نہیں رہتا۔ امریکہ اپنی جتنی بھی زائد گندم ہے وہ کیا کرے گا، دوسرے ممالک کو بھیج دے گا تاکہ وہاں پر زائد پیداوار کی وجہ سے سرد بازاری پیدا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر زائد پیداوار ہو، ڈپریشن آ جاتا ہے نا، کیونکہ آپ کی اگر وہی چیز نہیں خریدی جا رہی تو آپ اس کو دوبارہ پیدا نہیں کرو گے، جب پیدا نہیں کرو گے تو بے روزگاری آئے گی اور قیمتیں نیچے گریں گی، ٹھیک ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ وہ جب دوسرے ممالک کو دے گا تو یہ اس چیز کے چانسز بھی کیا ہو جائیں گے، کم۔ اب میں یہیں پہ بات ختم کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ اگر میں نقصانات بھی پڑھاؤں گی تو آپ کا لیکچر کافی لینتھی ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے کہ بین الاقوامی تجارت کے کیا نقصانات ہیں۔ ابھی تک ہم نے ڈسکس کیا کہ بین الاقوامی تجارت کے فائدے کیا ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ کل پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔